وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی. یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو. وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے. انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے. یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے، صاف ہے، تو انہیں نکالو. ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے، اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر. اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں، سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. Main doubt on homosexuality. Like, is it prohibited in Islam? And why so? Because I had, from the past 5 years, I've been with so many homosexuals. It's like, their feelings that they have for the same sex or whatever it is, it's so true. It's like the same kind of pain what we might feel for maybe our husbands or whoever it is. If it's wrong, why is it wrong? Sisters asked the question that what does Islam say about homosexuality, and if it's wrong, why it is wrong. Allah says in the Quran in Surah Israr chapter number 17 verse number 32 that come not close to adultery, for adultery then evil opening other roads to evil. Besides that, Allah says in Surah Araf chapter number 7 that telling to men that do you practice your lust after men in preference to women. That means homosexuality is prohibited in Islam, in the Quran, because Almighty God made the human beings. Allah says in the Quran in Surah Rum chapter number 30 verse number 21 that He has put love between the hearts of husband and wife. Almighty God has made the human beings in such a way that they love the opposite sex. Generally, naturally, no human being loves the same sex. I'm talking about the love which is required in husband and wife, not the platonic love which you have between your brothers and between your sisters. Now, initially, there was a research which said that homosexuality is genetic. So, during question and answer time, somebody asked me, the way you're asking, if homosexuality is genetic, then how is that human being to blame? It came from his parents, so why is he to blame? Like you're saying, if someone loves someone else, so why should he be blamed? I said this is a research. This is a hypothesis. It's not a fact. And later on we came to know that this hypothesis was wrong
And the person who propounded this hypothesis, he himself was a homosexual. So homosexuality is not genetic. It comes, today science tells us, how do homosexuals evolve? Because what Almighty God has given permission for a human being, what's permitted. You get married, do nikah, you can have sex with your wife. And Islam says that while having sex with your wife is also worshipping Allah. Because you're preventing the haram, you're not going outside the marital bond to satisfy your urges. That's Islam. Today science tells us, today research tells us that those people who have multiple life partners outside the marriage bond, as compared to those who only have with the spouses, they enjoy their sexual life much better than the others. And what happens today, when you get tired with it, you go to the Western countries, you have mistresses. 5, 10, 20, no problem. You start then doing unnatural things. When you start doing unnatural things, you don't follow the law of the Creator and you try and satisfy your urges in the wrong way. The moment you keep on doing the wrong way, then you keep on going beyond what is natural, and that's how the person becomes homosexual. It is not genetic. Because you go beyond the limits what Almighty God has permitted you, you try other things, you try unnatural things, and finally you land up by saying you no longer enjoy having sex with the opposite sex, so you have sex with the same sex. So sister, because they have broken the law of Almighty God and they do unnatural things, that's how psychologically they become a homosexual. So but naturally if you break the law of Almighty God, that's totally wrong. And that's how it lands up a person being homosexual. So they are to blame, and Islam prohibits homosexuality. Even Christianity prohibits homosexuality. Most of the religions are against homosexuals. It's now the Western countries are saying, because in democracy, whatever majority says, you win. Majority wins. In Islam, majority doesn't win, the haqq wins. The truth wins. I remember when I'd gone to Canada in 1996, the first time I went to give a lecture, in the front page I saw a man kissing a man. A man kissing a man, and it says that they have married each other. Today in Western countries, if I speak against homosexuality, it's a crime. It's a crime. So what we realize that previously, all the countries, homosexuality was a crime. Then some Western countries like Canada gave legal sanction to it. Today, most of the Western countries, homosexuality is legal. Even India, the country where I come from, they are thinking to make it legal. So what we realize, what is truth. Majority doesn't win. What is wrong is wrong. And in Islam and most of the major religions of the world, homosexuality is a sin. It's a crime. It will not take you to heaven. It will take you to hell. Hope that answers the question, sister.